لیکن یہ جو ان کا ایک خواہش ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواہش ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو، الیکشن آگے جائیں۔ اگر یہ الیکشن لے کے جا سکتے ہیں 10 اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو، تو پھر کیا امر مانے ہے کہ اس دن کہیں کہ جی آج بھی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ اور سیکیورٹی سچویشن کس نے فیصلہ کرنا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے خود ہی کرنا، جو نہیں چاہتے سیکیورٹی سچویشن اس قدر ٹھیک ہو جائے کہ الیکشن کرانا پڑ جائے۔ سو یہ ایک سیکیورٹی۔ ایک دوسرا کہتے ہیں جی رینجرز نہیں مل سکتے، رینجرز تو رانا ثناء اللہ کے انڈر ہیں، وہ کس طرح نہیں مل سکتے؟ پھر کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہمارا وہ اس میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اسحاق ڈار ایک صاحب ہیں جن کے زیادہ تر اثاثے بقول شخص سے پاکستان سے باہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑی اچھی بزنس کرتے ہیں، لیمبرگینی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پلازے بھی مبینہ طور پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، پر لیمبرگینی ایک کار جو امیر ترین دنیا کے ہی رکھ سکتے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ، وہ اس قسم کی گاڑی کو، وہ گاڑیاں 2-3 کھڑی ہوئی ہیں جو ان کی تصویر آئی ہے ان کی اپنے اپارٹمنٹس کے سامنے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی وہ زیادہ تر ڈالرائزڈ ہے، وہ ڈالرائزڈ ہے۔ اب ڈالر اگر اسحاق ڈار کی زیادہ اثاثے ڈالر میں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی اوپر جاتا ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی نیچے جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اسحاق ڈار اوپر جاتا ہے، پاکستان نیچے جاتا ہے، اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے اور اسحاق ڈار بھی نیچے آتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے۔ یہ تو سی سو میں ایک دو علیحدہ پلڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان۔ یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ایک وزیر کا نہیں ہو سکتا اپنی ریاست سے۔ اور وہ اس پہ اسی معاملے کا کہ ڈالر ریٹ کیا ہو، اس میں سب سے اہم اس کا ایک کردار اور حتمی کردار ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ ان کے پاس کس طرح حکومت چھوڑی جا سکتی ہے۔ ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مفرور ہیں، وہ صدا یافتہ ہیں، مفرور وہ ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے کہ 8 ہفتے کی چھٹی لے کے باہر گئے اور 4 سال سے بیٹھے ہوئے باہر۔ اب کون سے مجرم کو، ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہ مجرم صحیح ہے فیصلہ، غلط ہے فیصلہ، وہ فیصلہ کرائے، کون سے مجرم کو کس عدالت نے اس دنیا میں یہ سہولت دیا کہ وہ اپنے ملک سے اور عدالت کی اختیار اس سماعت کا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائیں؟ کبھی نہیں ہوا۔ ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، مجرم کو آپ جیل میں سے ہی نکال لیں تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لیے۔ اور اس کو آپ، اور وہ باہر بیٹھا ہوا، وہ ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے، انہی اپارٹمنٹس میں آ جا رہا ہے جو متنازع ہیں، اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں، سب کے سب اب وہ مطلب چل پھر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب ٹی وی پہ دیکھنا آج کل اسی طرح ہے جیسا ڈائریکٹ دیکھ لیا، ٹی وی فاصلے قریب تر کر دیتی ہے، تو ساری قوم دیکھتی ہے ان اپارٹمنٹ سے ان کو آتے جاتے ہوئے۔ پر جہاں تک یہ تعلق ہے معاملہ، اس کا کیا تعلق ہے میاں نواز شریف سے؟ میاں نواز شریف سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت میں ایک دفعہ پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ
کے خلاف ایکشن ہوا. اس کی عدالت پہ دھاوا بول دیا اور وہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو دو چار جج بیٹھے ہوئے تھے, دو ایک طرف, وہ کرسیاں وہ اپنے نکلنے کے لیے, کیونکہ وہ سارے ورکر اوپر چڑھ آئے عدالت کے سٹیج پہ, وہ کرسیاں گرا کے بھاگے. کیا سین ہوگا آپ دیکھیں 1997 میں. اس وقت یہ اتنے وہ نہیں ہوتے تھے, یہ میڈیا 24/7, تو وہ تصویر نہ بن سکی. پر کیا یہ سیل فون بھی ایسے نہیں ہوتے تھے, کوئی بنا لیتا تصویر. پر کیا سین ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس اور 5 ججوں پہ ایک پورے مجمع نے حملہ کر دیا, اور اس پہ آپ فخری کرتے ہیں. پھر آپ کی ٹیپس اور آڈیو ٹیپس پکڑی گئی کہ آپ نے ججز کو یہ کہا کہ بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کو سزا دو, زیادہ دو, اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں, اور میاں صاحب کی ڈکٹیشن پہ آپ نے ان کو سزائیں دی, جو بعد میں سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی اسی بات پہ کہ اس پہ. اور وہ آڈیو ٹیپس جو جسٹس قیوم سے گفتگو, جسٹس راشد عزیز سے گفتگو, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جو گفتگو اور جن کو ہدایات یہ دے رہے تھے, وہ آج تک 18 سال ہو گئے اس کو, وہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی. نہ میاں شہباز نے کی ہے, نہ سیف الرحمان نے کی ہے, کسی نے تردید نہیں کی. اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے. چیف جسٹس کا قصور کیا ہے؟ چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ یہ ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے, چیف جسٹس منیر سے 1950 کے اشرے سے چلی آ رہی, اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے, اور وہ جسٹس اے آر کارنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت میں تھے, ان کے سے چلی آ رہی ہے. اب جسٹس منیر کا کیا کی وراثت کیا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس کے باعث 4 مرتبہ پاکستان میں مارشل لاء لگا اور ساری فوج نے ساری حکومت سنبھال لی. وہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ وہ نظریہ ضرورت یہ بالکل میں آپ کے لیے آسان, اور یہ صرف وکلاء کے لیے نہیں, جو باہر بھی بیٹھے ہیں وکلاء تو سمجھتے ہیں اس کو. نظریہ ضرورت یہ بڑا سادہ سا نظریہ. نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ فوج اپنی جگہ رہے اور مارشل لاء نہ لگائے, یہ اس کو اختیار ہی نہیں. لیکن یہ اب ضرورت ہو گئی, اب یہ تو بڑی, اب کیا کریں, یہ تو ضرورت ہو گئی. تو نظریہ ضرورت آئین سے گریز, آئین سے فرار, آئین سے تصادم کا نظریہ ہے. اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن, ویسے تو 90 دن ہونا چاہیے جی, 90 دن ہونا چاہیے, پر اگر ہم اکتوبر میں بھی کر لیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک طرف ہے. اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضا پورا کرانا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. آپ یہ دیکھیں 90 دن کے اگر الیکشن نہیں ہوتے, یہ بھی سوچ رہے فرض کی یہ نہیں ہوتے, یا اس پیریڈ میں جو سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی ہو 90 دن کے آگے, 90 دن کی بجائے سپریم کورٹ 110 دن رکھ دیتا ہے. انہوں نے اتنا وقت ضائع کیا کہ شاید 120 دن دینے پڑے. پر اب جب تک سپریم کورٹ یہ نہیں دیتا, اب 90 دن کا معاملہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے not later than 90 days before the poll, یعنی not later than ڈسولوشن سے لے کے وہ جو الیکشن اور پول ہے وہ not later than 90 days. یہ یحییٰ خان نے دراصل جب الیکشن پوسٹ پون کیے لامتناہی طور پہ انڈیفینیٹلی, تو تب تنازع شروع ہوا بنگالیوں کا اور پاکستانی ویسٹ پاکستانیز کا اور ایسٹ پاکستانیز کا, اور الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا. دوسرا اس نے کیا کہ جب الیکشن ہو گئے, 2 سال بعد الیکشن کرائے 90 دن کہہ کے, جب الیکشن ہو گئے تو اس نے انتقال اقتدار نہیں کیا, پارلیمنٹ کو بلایا ہی نہیں, پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. اب ان دونوں کو یہ
71-72 کی بات ہے یحییٰ خان کی. اب 73 میں جب پاکستانی آئین بن رہا تھا تو اس میں بڑا لوگوں کا احساس تھا کہ یہ اگر پوسٹ پون کرتے رہے الیکشنز یا الیکشنز کرا کے پوسٹ پون کیا اس کو فارمیشن آف گورنمنٹ کو تو اس سے ملک ٹوٹ گیا. کیونکہ جب یحییٰ خان نے 7 مارچ 1971 کو پارلیمنٹ کا سیشن بلایا ہوا ایڈجرن کر دیا انڈیفینیٹلی تو اس کے پہ یہ اصل میں پاکستان ٹوٹا. اور بنگالیوں نے شیخ مجیب نے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا گزارا نہیں. شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ادھر لے آئے ویسٹ پاکستان اور ادھر بغاوت ہو گئی. ایسٹ پاکستان رائفلز نکل گئی, ڈیزرٹ کر گئی. مفتی بائنی نے بڑا وار کرنے شروع کر دیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ سکوت ڈھاکہ ہوا. اب اس سے بچنے کے لیے آئین ایک کہتا ہے کہ 90 دن نہیں, وہ کہتا ہے not later than 90 days, not later than. یہ نیگیٹو امپیریٹو ہو گیا کہ منفی بات کر کے اس کو پکا کیا کہ یعنی 91 دن جو 91st ڈے ہے وہ 91st ڈے یہ کیئر ٹیکر صفر ہو جائیں گے. ان کی کوئی جواز نہیں رہے گا کہ یہ بیٹھے رہے, اور یہ بیٹھیں گے تو وہ انلیگل ہوگا. کوئی چیف منسٹر یا منسٹر پنجاب کا نہیں ہوگا نہ خیبر پختونخوا کا. اور اگر یہ جمے رہے تو کیا پتہ ہے, لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ان سے جو انہوں نے آٹے پہ کیا ہے, لوگ مر رہے ہیں, جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جو خودکشیاں ہو رہی ہیں. یہ آئے ہیں ایک تھوڑے عرصے سے اور زمینیں دے رہے ہیں اور ان کو کوئی اختیار ایسا نہیں. پر اب یہ چیف منسٹر صاحبان یہ کہتے ہیں ہم تو 91 دن بھی بیٹھیں گے, 92 دن بھی بیٹھیں گے, 93 دن بھی بیٹھیں گے. آئین نے اتنا سخت یہ رکھا ہے پیمانہ کہ جب پارلیمنٹ ہو جاتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اسمبلی نے کتنی دیر پارلیمنٹ نے ملنا ہے. وہ یہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ پہ کہ 90 دن ہو گیا, فرض کرو ریگولر روٹین پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو گئے, پولنگ ڈے ہو گیا, پھر آئین کہتا ہے تاکہ وہ یحییٰ خان والا نہ کیوں ہو سکے کہ پارلیمنٹ کو ایڈجرن کرنا. وہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ شیل میٹ آن دی 21st ڈے, پارلیمنٹ شیل میٹ on the 21st day except if sooner summoned by the president. So 21واں دن حتمی ہو گیا. اگر پریزیڈنٹ پہلے بلا لے تو بلا لے, لیکن 21ویں دن پارلیمنٹ ملے گی, ایم این ایز جائیں گے, پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, اسپیکر کو الیکٹ کریں گے, ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کریں گے, اینڈ وداؤٹ اینی ادر بزنس پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو منتخب کریں گے. اب یہ اتنا ٹائٹ شیڈیول دیا ہے آئین نے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ 5-6 مہینے آگے بھی چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ لے کے جانا چاہتے ہیں ان دنوں پہ جس دن ستمبر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ریٹائر ہو گیا ہوں, اور ٹینیور جو ہے صدر علوی کا بھی ختم ہو گیا. صدر علوی کا میں بتاؤں گا ٹینیور نہیں ختم ہوگا, یہ ان کے یہ اس وقت تک جائے گا جب تک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ان کو ریپلیس نہیں کرتا. اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کب ریپلیس کرے گا؟ جب وہ الیکٹوریٹ کمپلیٹ ہوگا, جب پنجاب اور سرحد کے خیبر کے الیکشنز ہو چکے ہوں گے. جب ان کے الیکشنز ہو چکے ہوں گے پھر یہ آپ صدر کا الیکشن ہوگا. اینڈ Article 44 says the president shall continue to hold the office until his successor takes over. So یہ ان کو الیکشن صدر علوی کے تحت ہی کرانے پڑیں گے. پر بہرحال اس کے بعد جو ایک سوال یہ کیا ہے کہ یہ 3-2 کا جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں ذرا پھر آ جاتا ہوں تاکہ یہ ایک معاملہ سارے کہتے ہیں جی ایسا انہوں نے پھیلایا کہ 9 ممبر بینچ 9 سے 7 سے
5 سے 3 یہ کیسے ہوا؟ 9 نمبر بینچ سے 2 نکل گئے اعجاز الحسن اور نقوی صاحب، پھر 2 نکل گئے اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی. کسی نے ان کو بندوق رکھ کے نہیں نکالا، اپنی مرضی سے نکلے، اپنی مرضی سے نکلے. اور 9 ممبر ججز نے یہ خود سفارش کی چیف جسٹس کے آگے کہ آپ ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. اب وہ بینچ انہوں نے جب کانسٹیٹیوٹ کیا وہ 5 ممبر بینچ تھا. اب 9 سے 7 سے 5 ممبر بینچ میں کون کون تھے؟ 5 ممبر بینچ میں 2 تو اختلاف کرنے والے تھے، مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، اور 3 تھے جنہوں نے میجورٹی ججمنٹ دی اور وہ جو چیف جسٹس نے لکھی. اب یہ میجورٹی ججمنٹ جو ہے یہ حتمی ہو چکی ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. اب کوئی اس میں کوئی نہیں آ سکتا کہ یہ آئے فل کورٹ آئے تو کیا کرے گا؟ فل کورٹ آئے تو کیا کرے گا؟ فل کورٹ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا. صرف معاملہ یہ ہے اس وقت کہ امپلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کس طرح ہونا ہے اور کس نے کرنا ہے. اب یہ معاملہ ہے صرف. اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 1 مارچ کا میں عرض کر چکا ہوں، اس پہ یہ ایمفسائز کرنا بڑا ضروری ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پر میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا کہ اس کا پہلا جملہ جو ہے یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے جو کہ 3-2 سے ہوتا ہے، اور پہلا جملہ ہے بائی اے میجورٹی آف 3 versus 2 ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اب یہ اس پہ 5 نے دستخط کیے. جب یہ 5 ہو گئے تو اب 7 کس طرح کر سکتے ہیں؟ 7 کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یا کوئی گورنمنٹ کالج کی طرح پراکسیز تو نہیں لگتی. اب کوئی کراچی جا رہا ہو جج سپریم کورٹ کا اور اپنے ساتھی جج کو کہہ جائے کہ تو آپ کے سامنے یہ فلاں کیس آنا ہے، اس میں یار ذرا دھیان رکھنا کہ وہ ڈسمس نہ ہو جائے، تو اور اگر ضرورت پڑی تو میرا ووٹ اپنے ساتھ ڈال دینا. سپریم کورٹ ایسے نہیں چلتا، سپریم کورٹ ایسے نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کی یہ تصدیق نہ کریں کہ اس سے توقع کریں کہ وہ جج جو بیٹھے نہیں، جنہوں نے بحث سنی نہیں، ان کے بھی ووٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں اس فیصلے میں. 4-3 کا فیصلہ بالکل غلط ہے. یہ کہنا ہی غلط ہے. 4 نہیں تھے، یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اور جج سپریم کورٹ کے ایک بھی جج اس کو فیصلہ کرے، 2 ججوں فیصلہ کریں، 3 ججوں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کی تابع داری کرے اور اس کو مانے. اور وہ 3-2 کا فیصلہ اس لیے حتمی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد اور کچھ کرنا نہیں چاہے. جو رضاکارانہ طور پہ چھوڑ گئے بینچ کو، اب وہ نہیں آ سکتے. وہ لاہور سے چلے گاڑی میں، ٹرین میں، شاہدرہ جنکشن میں وہ اتر گئے، جلدی اتر گئے. اب گاڑی وہاں سے وزیر آباد جنکشن سے ہو کے گجرانوالہ سے ہو کے وزیر آباد جنکشن سے ہو کے گجرات سے ہو کے جیلم سے ہو کے اب وہ راول پنڈی پہنچ رہی ہے. اب آپ کس طرح اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو خود نہیں اس پہ اصرار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ مجھے بیٹھا گنتی کرو. میں کئی بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں جو وہاں موجود تھے کہ بھئی تمہیں کتنے جج نظر آئے؟ وہ 3 دن جو بحث سن رہے تھے کچھ 7 جج تھے. انہوں نے کہا نہیں جی 7 نہیں 5 سے. میں نے کہا یہ 7 کہاں سے؟ ان کی روحیں بیٹھ گئیں دائیں بائیں کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے. تو یہ 7 ججز کا معاملہ بالکل ہی غلط ہے. یہ 5 جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا. 2 جج جو بعد میں کہتے ہیں
جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 7 جج تھے اور 4-3 کا فیصلہ ان کے حق میں تھا. وہ 2 جج صاحبان منصور علی شاہ صاحب اور مندو خیل صاحب، ان کے اپنے دستخط ہیں کہ یہ 5 ججز کا فیصلہ ہے. اب میں اس میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی فل کورٹ کی یا کوئی بینچ چینج کرنے کی ضرورت کے علاوہ امکان ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کیونکہ آرڈر ہو چکا ہے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اصل فلوسافیکل لڑائی ہے، جو کشمکش ہے، لڑائی تو اللہ نہ کرے پڑے، پر جو کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ جج صاحبان ہیں جو کہ میراث ہیں چیف جسٹس منیر کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں تو ہونا چاہیے، لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ معیشت کو ہم سنبھال لیں اور اکتوبر میں یہ لے جائیں، اکتوبر میں جا کے پھر کہیں گے. اب اس سے جو عذاب آئے گا وہ یہ کہ یہ اتنے دن کون حکمران ہوگا. آئین اپنے پہلے جملے میں، پاکستان کا آئین ابتدائیے میں پہلے جملے میں یہ کہتا ہے کہ ویئر ایز ساورنٹی ریسٹس ان اللہ it is to be exercised by the people through their chosen representatives. اب یہ نگران تو chosen نہیں ہے، یہ تو منتخب نہیں ہوئے، یہ تو نامزد ہے، یہ تو نامینیٹ ہوئے ہیں. ان کے پاس تو حکمرانی کا حق ہی کوئی نہیں. بائی دا چوزن ریپرزینٹیو، ایک جس طرح کلک بٹن کے لیے طور پہ ایک عہد سے دوسرے عہد تک جانے کے لیے یہ ایک ٹچ بٹن سا ہے، اور 90 دن کے لیے 5 سال کے بعد 90 دن کے لیے یہ آتے ہیں اور ان کو چلے جانا ہے. اور اگر یہ بیٹھے رہیں گے، اگر یہ 91 دن بیٹھیں گے تو یہ قابض ہوں گے اور غاصبانہ ان کا قبضہ ہوگا on 2 senior most important positions in the federation. اور فیڈریشن کے پہ میں ابھی آتا ہوں. 2 important positions in the federation. یعنی یہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 صرف اس فوجی جرنیل پہ نہیں لگتا جو آ کے ساری ریاست کو پر قبضہ کر لیتا ہے، پر اس پہ بھی لگتا ہے جو ایک کلیدی دفتر کو، آئینی ٹاپ کلیدی دفتر کو آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری ٹرنیور چلی جا رہی. اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں، یہ جو آرگومنٹ ہے کہ سارے جو انتخاب ہیں سب اسمبلیوں کو وہ 1 دن ہونے چاہیے، اور اگر اب یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کوئی کسی نے سوچا ہے کہ یہ تو چھرا آپ گھونپ رہے ہو وفاق میں جو 18ویں ترمیم میں رضا ربانی، وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، آواز دیتا ہوں اس کو میں، وہ رضا ربانی نے یہ اتنا اچھا کام کیا کہ صوبوں کو خود مختار کیا. اب آپ صوبوں کو قید میں لا رہے ہیں. ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہ اپنے چیف منسٹر سے تنگ آ گیا، وہ چیف منسٹر کو ووٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اور ووٹ نہیں لے سکتا، پورے نہیں ہوتے، اور یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. یا گورنر کسی چیف منسٹر کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے میجورٹی، تم دکھاؤ، اسمبلی اس کے بعد ڈیزالو ہوتی ہے. اب جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، یہ حق تو صوبائی چیف منسٹر کا ہے. یہ کس طرح اس کو فون کر کے کہے گا اسپیکر کہ جی ہماری اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی ہے، تو باقی 4 اسمبلیاں چونکہ ان میں سے کوئی ڈیزالو نہیں ہوئی، ایک ہی دن ہوں گے الیکشن، وہ 3 سال بعد ہوں گے، اس وقت تک ہم نگرانوں کو چلا رہے ہیں، اور نگران تو بہروپیے ہوں گے اس دن، نگران تو 91 دن کے بعد بہروپیے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا یہ نوجوان لگتا ہے محسن نقوی،
میں ذاتی طور پہ خاندان کو جانتا ہوں، بڑا ہی سلجھا ہوا اور زیرک اور پڑھے لکھے خاندان سے ہے، پر یہ شاید پھر بھی مصلحت کر جائے، پر وہ جو اعظم خان ہے چیف منسٹر سرحد کا، وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے، اس نے جو عزت وغیرہ کمائی ہوئی ہے، وہ نہیں بیٹھے گا 91 ڈے کو، وہ کہے گا جی میں جا رہا ہوں، وہ کہے گا میں جا رہا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ ایک ہی دن انتخابات ہوں، یہ آپ پریشر کر رہے ہیں اور اس کو یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا رہے ہیں، جو کہ وفاق نہیں ہوتا، اور وفاقی اداروں پر یہ بڑا بھاری ہوگا بات۔ ایک میں بات آخر میں کر دوں، وہ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب ایک دبنگ دلیر چیف جسٹس رہا ہے بلوچستان کا، اور ایک دبنگ دلیر سپریم کورٹ کا جج ہے، اور بہت عزت ہے اس کی میری نگاہ میں۔ میں ان میں سے تھا جس نے سجیسٹ کیا تھا، یہ آج میں بتا رہا ہوں، افتخار محمد چودھری نے جب 31 جولائی 2008 کو فیصلہ دیا، 2009 کو فیصلہ دیا، جس سے سارے پی سی او ججز کو فارغ کیا گیا، تو یہ بلوچستان کا سارا ہائی کورٹ یہ فارغ ہو گیا۔ اب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا تھا۔ چوہدری صاحب میرے سے بڑا مشورہ کرتے تھے اس زمانے میں، بہت مشورہ کرتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ قاضی عیسیٰ جو فیض عیسیٰ جو ہے، اس کو میں جانتا ہوں، تھوڑا ملا ہوں، پر بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے اور وکیل ہے، اور اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک خاندان ہے، اس کا ایک شجرہ ہے، فخر کرتے ہیں پاکستان جس پہ، اس کو آپ چیف جسٹس لے لیں آپ نے ڈائریکٹ۔ چیف صاحب ذرا یہ گھبراتے تھے کہ ڈائریکٹ کیسے لوں۔ میں نے کہا طفیل علی عبد الرحمان چیف جسٹس ہوئے تھے سندھ ہائی کورٹ کے، دا بیسٹ آف دی سندھ ہائی کورٹ ججز، امنگ دا بیسٹ، اور منظور قادر صاحب، شیخ منظور قادر صاحب لاہور کے چیف جسٹس ڈائریکٹلی ہوئے تھے، سیدھا ہی۔ تو اس کو بھی کریں، ہی ڈیزروز اٹ، اور یہ بنے، اور انہوں نے، میں آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، میرے خلاف بھی ایک آدھ فیصلہ کیا، پر بہت اچھا فیصلہ اور دلیرانہ۔ انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ جو فیصلہ کیا، انہوں نے تلور کی ہنٹنگ پہ جو فیصلہ کیا، وہ سول سوسائٹی بھی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور بڑا ہمارے لیے حوصلہ افزا یہ فیصلے تھے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے فیصلے تھے۔ میں اب کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب، یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے، یہ آپ کے پر بھی کاٹے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ جب پر کاٹیں گے عمر عطا بندیال کے تو قاضی صاحب بھی آئے گا، اور اس کے پر کاٹنے قاضی صاحب کے زیادہ ضروری ہوں گے۔ عمر تو پھر کسی حد تک ریسٹرینٹ کا آدمی ہے، آپ تو فل جورسڈکشن کو استعمال کرنے کے اور جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے والے جج ہیں، جو کہ جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے، جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو زنجیریں آج باندھی جا رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں، یہ آپ کو ورثے میں ملیں گی، اور آپ جیسا جج اگر اتنا کنسٹرینٹ اور لمیٹڈ ہو گیا تو وہ اس کا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اور قوم کو۔ آپ اس میں نہ، اس ٹریپ میں نہ آئیں، اور آپ کے دوست بھی اس ٹریپ میں نہ آئیں۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں سوچتا ہوں کبھی نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ وہ اس وقت نظریہ ضرورت کے خلاف، اور چیف جسٹس منیر کی وراثت میں کھڑے ہیں، وارثوں میں کھڑے ہیں، اور جبکہ عمر عطا بندیال، اور آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، عمر عطا بندیال اس وقت اس بحث میں
وہ کھڑا ہے آئین کے ساتھ اور وہ وارث ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا. یہاں یہ ہمیں پرابلم ہے. اب ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں اور اس کے بعد میں آپ سے نعرہ لگوانا چاہتا ہوں. میں نے یہ کہہ چکا ہوں, مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھیوں کا وکلا پیرا دیں گے, پاکستان کے وکلا. ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ آ جانے اور ملک پہ راج کرنے, نظریہ ضرورت کے تحت ایوب خان کا مارشل لا جائز قرار دیا گیا, نظریہ ضرورت کے تحت یحییٰ خان کا مارشل لا, ضیاء الحق کا مارشل لا, مشرف کا مارشل لا, یہ فوج کی حکمرانی کو نظریہ ضرورت کے تحت کہ جی ہے تو غلط پر اب ضرورت ہے. اس نظریہ ضرورت کے ہم خلاف ہیں, ہم خلاف کھڑے ہیں, اور وکلا پاکستان کے کونے کونے کے ہر بار کے یہ اس بستی میں رن پڑتا ہے, رن پڑتا ہے ہر بستی نگر ہر بستے گھر کے سینے میں, ہر چلتی راہ کے ماتھے پر. ہم نے اس معاملے کو اگر ضرورت پڑی تو ہر چلتی راہ اور ہر گھر کے سینے میں لے کے جانا ہے, کیونکہ وکلا زندہ ہے. نعرہ لگائیں, پاکستان کے وکلا زندہ ہیں.